سعودی عرب میں جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن نقل کفالہ کا نام سن کر ہی پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو فکر نہ کریں، آج ہم اسی پیچیدہ نظام کی ساری گتھیاں سلجھائیں گے اور اسے بالکل آسان زبان میں سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ ہم شروع کریں گے اسپانسرشپ کے اصل مسئلے سے، پھر دیکھیں گے کہ نئے قانونوں نے کارکنوں کو کیا طاقت دی ہے۔ اس کے بعد منتقلی کے الگ الگ راستوں پر بات ہوگی، اور آخر میں سب سے اہم، ہم قانونی حقوق کو سمجھیں گے تاکہ کوئی بھی فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا جا سکے۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں کوئی بہتر جاب مل جائے، لیکن اکثر ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے اسپانسر کے ساتھ پھنس گئے ہیں اور یہ تبدیلی تقریباً ناممکن ہے۔ اگر یہ احساس جانا پہچانا لگ رہا ہے تو جان لیں کہ یہ صرف آپ کی کہانی نہیں ہے، لیکن ایک اچھی خبر ہے۔ اب وہ پرانا سسٹم نہیں رہا، حالات اور قانون دونوں میں بہت اہم تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ تو یہ تبدیلیاں ہیں کیا؟ اصل میں پچھلے کچھ سالوں میں سعودی عرب کے لیبر قانون کو کافی بدلا گیا ہے، اور ان تبدیلیوں نے طاقت کا توازن اسپانسر سے لے کر کارکن کے حق میں کر دیا ہے۔ فرق بالکل صاف ہے۔ پہلے چھوٹی سے چھوٹی چیز، چاہے چھٹی ہو یا جاب کی تبدیلی، سب کچھ اسپانسر کی مرضی پر تھا۔ لیکن آج کا قانون کہتا ہے کہ نہیں، کارکنوں کے بھی حقوق ہیں اور وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر، کیا اسپانسر کی اجازت کے بغیر جاب تبدیل ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ قانون نے کچھ ایسی صورتیں رکھی ہیں جن میں اسپانسر کی رضامندی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ چلیں دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ کوئی رعایت نہیں، بلکہ آپ کا قانونی حق ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شرط پوری ہوتی ہے تو قانون آپ کی پشت پر ہے اور بہتر مستقبل کا دروازہ کھلا ہے۔ پہلی شرط، اگر آپ کا مالک یعنی اسپانسر آپ کو مسلسل 3 مہینے تک تنخواہ نہیں دیتا تو آپ شکایت درج کروا کر اپنی اسپانسرشپ منتقل کروا سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ سعودی عرب پہنچ گئے اور 90 دن یعنی تقریباً 3 مہینے گزر گئے، لیکن آپ کا اقامہ ہی نہیں بنا۔ اگر ایسا ہے تو آپ دوسری جاب تلاش کرنے کے لیے بالکل آزاد ہیں۔ اور یہ ہے سب سے سیدھا اور صاف راستہ۔ اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور آپ کے اسپانسر نے اسے رینیو نہیں کروایا تو بس آپ اسی وقت قانونی طور پر منتقلی کے اہل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اقامہ بھی ویلڈ ہے اور تنخواہ بھی وقت پر مل رہی ہے، تب کیا ہوگا؟ اچھا، جن لوگوں کو کام کرتے ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ان کے لیے ساری گیم ان کے جاب کانٹریکٹ میں چھپی ہے۔ دیکھیے، اگر کانٹریکٹ اور اقامہ دونوں ویلڈ ہیں تو منتقلی کا سارا عمل کوا نامی آن لائن سرکاری پلیٹ فارم سے ہوگا۔ یاد رہے، مینیجر کو زبانی طور پر بتانا کافی نہیں ہے، آپ کو سسٹم میں باقاعدہ درخواست دینی ہوگی۔ اس کا طریقہ بہت سیدھا ہے۔ سب سے پہلے چیک کریں کہ آپ کے ورک پرمٹ میں 60 دن سے زیادہ باقی ہوں۔ پھر اپنے کانٹریکٹ کا نوٹس پیریڈ دیکھیں اور نوٹس پیریڈ شروع ہونے سے پہلے کویا پر درخواست دے دیں۔ ایک بار یہ ہو جائے تو آپ نئی جاب ڈھونڈ کر ٹرانسفر مکمل کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات گانٹھ باندھ لیں، آخری وقت کا انتظار بالکل نہ کریں۔ یہ ایک ایسی عام غلطی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنا موقع گنوا دیتے ہیں۔ وقت پر ایکشن لینا سب سے ضروری ہے۔ جو کارکن ابھی اپنے پہلے سال میں ہیں، ان کے لیے اصول تھوڑے مختلف ہیں۔ اگر اقامہ ویلڈ ہے تو عام طور پر اسپانسر کی رضامندی کے بغیر منتقلی ممکن نہیں ہوتی، اس لیے اکثر صبر کرنا بہتر ہوتا ہے۔ چلیں، اب جب منتقلی کے طریقے معلوم ہو گئے ہیں تو ان خدشات پر بات کرتے ہیں جو اکثر ذہن میں آتے ہیں، جیسے کہ اگر اسپانسر بدلہ لینے کی کوشش کرے یا کوئی رکاوٹ ڈالے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت عام حربہ ہے۔ جیسے ہی کارکن جاب چھوڑنے کی بات کرتا ہے، اسپانسر فائنل ایگزٹ لگا دیتا ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کا بھی قانونی توڑ موجود ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ آپ کو ملک چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فوراً نئی جاب تلاش کریں، نئے اسپانسر سے ڈیمانڈ لیٹر لیں اور اسے لیبر آفس میں جمع کروا دیں۔ آپ کا ایگزٹ ویزا کینسل ہو جائے گا اور ٹرانسفر کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک اور بہت بڑا ڈر ہے کہ اگر جاب بدلی تو پچھلی کمپنی سے ملنے والے پیسے یعنی اینڈ آف سروس بینیفٹس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ ڈوب جائیں گے؟ تو جواب ہے بالکل نہیں۔ قانون کے مطابق آپ کے سارے فوائد محفوظ ہیں۔ پچھلا اسپانسر آپ کو مکمل حساب دینے کا پابند ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو آپ نئی جاب کرتے ہوئے بھی اس کے خلاف لیبر کورٹ میں کیس کر سکتے ہیں۔ چلیں اب تک کی ساری باتوں کو ایک جگہ سمیٹتے ہیں۔
تاکہ ہر کسی کو اپنی صورتحال کے مطابق اپنے حقوق واضح طور پر معلوم ہوں۔ یہ ٹیبل ایک طرح سے آپ کا کوئک گائیڈ ہے، بس اپنی صورتحال دیکھیں، چاہے اقامہ ایکسپائر ہے، فائنل ایگزٹ لگا ہے یا تنہا رکی ہوئی ہے، اور اس کے سامنے آپ کو اپنا قانونی حق صاف نظر آ جائے گا۔ یہ اتنا ہی آسان ہے۔ تو آخر میں بات وہی ہے، علم ہی اصل طاقت ہے۔ اب سسٹم بدل چکا ہے، جو ان قانونی راستوں کو سمجھتا ہے اور انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، وہی کامیابی سے اپنا مستقبل بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ تمام اصلاحات اس بات کا ثبوت ہے کہ کارکنوں کے حقوق کو اہمیت دی جا رہی ہے، اور یہ ہمیں اس بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہیں کہ جب کارکنوں کو اتنی آزادی مل رہی ہے تو مستقبل قریب میں اس پورے خطے میں روزگار کے حوالے سے اگلی بڑی تبدیلی کیا ہو سکتی ہے۔